اس میں نا حافظے میں ایک چیز بڑی جو اہم ہوتی تھی اور ہے اب بھی، کہ حافظے میں اگر انحصار حافظے پر کیا جائے تو وہ چیز بڑی پختہ ہوتی ہے، بجائے قلم یا نوشت یا صحیفے پر کیا جائے۔ ابھی بھی موریتانیہ میں اور صومالیہ میں اور مالی میں، ان ممالک کے اندر جو قرآن یاد کرایا جاتا ہے تو وہ زبانی یاد کرایا جاتا ہے، اور اس کے اندر مصحف نہیں استعمال کیا جاتا۔ یہ نہیں کہ کیونکہ کہتے ہیں اگر مصحف کا یقین ہو کہ سامنے ہے، رکھا ہوا ہے، تو بندے کے دل میں آتا ہے جہاں بھول جاؤں گا تو میں دوبارہ دیکھ لوں گا۔ جب اس کے پتہ ہو کہ مصحف نہیں ہے، یعنی بعض مدارس میں وہاں پر قرآن یاد کراتے ہیں ایک سلیٹ کے اوپر استاد یا تختی کے اوپر ایک استاد آج کا سبق لکھ دیتا ہے، اور وہ 3-4 دفعہ پڑھنے کے بعد مٹا دیا جاتا ہے۔ اب اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی، اور نہ اس پورے مدرسے میں کوئی مصحف ہوتا ہے۔ اب یہ طالب علم جو وہاں رہتے ہیں، انہوں نے وہ جو یاد کیا اس کو یاد رکھنا ہے، کوئی جگہ دیکھنے کی نہیں ہے کہ جہاں جا کر وہ دیکھیں گے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن پاک بڑا غیر معمولی یاد تھا۔ میں نے ان جیسا پختہ حافظ پھر نہیں دیکھا اپنی زندگی کے اندر۔ بہت ہی پکا قرآن یاد تھا۔ اسلامی یونیورسٹی میں پروفیسر تھے، عالم تھے بہت بڑے، اور پہلے مدرسوں میں پڑھاتے رہے، پھر اسلامی یونیورسٹی میں پڑھایا۔ تو وہ جو تھے روزانہ چلتے پھرتے 6-7 پارے 8 پارے، جب سفر آ جاتا تھا کبھی، ایک تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم اپنے ننیال جا رہے تھے ٹرین کے اندر، تو والد صاحب نے مجھے وہاں پہنچ کر کہا کہ میں نے ٹرین کے اندر 16 سپارے پڑھے، کیونکہ فراغت تھی اور کوئی کام نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے کہ میں نے جو یاد کیا میں نے بھی سینہ بسینہ یاد کیا ہے، یعنی ہم نے مصحف سے یاد نہیں کیا۔ میرے دادا کے ایک شاگرد تھے اور وہ نابینا تھے، تو وہ جو ہیں میرے والد صاحب اور وہ دونوں بس بیٹھ جاتے تھے، ایک آیت وہ پڑھتے تھے، ایک آیت یہ پڑھتے تھے، وہی آیت یہ پڑھتے تھے، جب تک یہ آیت پکی نہیں ہو جاتی تھی استاد سنتا رہتا تھا، پھر اگلی آیت۔ اس زمانے میں ایک استاد ایک شاگرد تھے، حفظ کیا۔ تو وہ لیکن پھر کہتے تھے مجھے قرآن میں آیت ڈھونڈنے کی تو مشکل پیش آتی ہے، کیونکہ میرے ذہن کے اندر اس کا نقشہ نہیں ہے۔ یہ جو حافظوں کو ہوتا ہے نا، ان کو صفحہ اور سطر اور دائیں اور بائیں یاد ہوتا ہے، تو وہ نہیں ہوتا۔ تو کہتے لیکن اس سے یہ تھا کہ یاد اتنا پختہ تھا کہ ایک نشست وہ ان کے نزدیک حافظ کی تعریف یہ تھی کہ وہ ایک نشست کے اندر الف لام میم سے والناس تک قرآن سنا سکے بغیر پھیرا دیے ہوئے۔ جب بھی آپ اس سے کہ قرآن سناؤ تو بسم اللہ پڑھے، الف لام میم سے شروع کرے اور والناس پہ جا کے ختم کرے۔ اس دوران اس کو مصحف دیکھنے کی ضرورت نہ پیش آئے، تو اس کو کہتے ہیں حافظ القرآن۔ باقی رمضانی ہوتے ہیں۔ اچھا، اور رمضان کے اندر ایک پارے کو سارا دن گھوٹا لگاتے ہیں، رات کو پھر 50 غلطیوں کے ساتھ سنا، آدھا خود پڑھتے ہیں، آدھا پیچھے والا فاتح پڑھتا ہے، ایک آیت یہ پڑھتے ہیں، ایک آیت وہ پڑھتا ہے۔ تو وہ حافظے پر ہے۔ اور اچھا، حافظے کی ایک بات ہے، یہ بھی یاد رکھیں کہ محفوظات سے حافظہ بڑھتا ہے۔ جتنا آپ کے ذہن کے اندر یاد شدہ چیزیں پڑھیں گی، آپ کا حافظہ اس سے بڑھے گا۔ یعنی حافظہ ایک پریکٹس کی چیز ہے، جتنی آپ پریکٹس کریں گے چیزوں کو یاد رکھنے کی اور یاد کرنے کی، اتنا حافظہ بڑھتا ہے۔ اور یہ جو ڈیجیٹل اسکرینیں آ گئی ہیں، اس کا ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ جو رہے سے حافظے کا بھی انہوں نے بیڑا غرق کر دیا۔ ہر ایک کے ذہن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بس کہیں سے انٹرنیٹ کنیکشن مل جائے تو باقی گوگل ملا سے ہر چیز پوچھی جا سکتی ہے، تو اس کی وجہ سے حافظے خراب ہو گئے۔ خیر،